وسلم على رسوله الكريم أما بعد. گرامی قدر حاضری، محترم پروفیسر صاحب اور بینکی صاحب اور خاندان کے سبھی لوگ اور میرے محترم حضرات، کل جمعے کی نماز تو میں نے پڑھائی تھی. جمعے کی نماز تو بالکل ٹھیک، لیکن اثر کے وقت سے کچھ وائرل بخار اور آنکھ میں انفیکشن کس طرح کا ہوا کہ بارہ چونکہ مفتی صاحب سے بھی میری محبت تھی اور ملاقات تھی، اور ارشد صاحب سے اور عبد البھائی صاحب سے میرا تعلق ہے. وہ کشش یہاں لے کے آئی. پروفیسر اختر الواسع صاحب کا جو کلیدی خطبہ ہے اس سے معلوم رہا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ جب پرنٹ ہوگا تو میرے سامنے ضرور آئے گا. 1980 سے پہلے کی بات ہے، 1978 سے پہلے اور شاید 1-2 سال پہلے کہ وہ مفتی شوکت فہمی صاحب سے میری ملاقات تھی. عزیز شفیع صاحب اور مفتی شوکت فہمی اور بھی کئی حضرات تھے، مفتی عجب الرحمان صاحب عثمانی، مولانا حافظ الرحمان واسف، اور یہ جو عزیزیہ کتب خانہ اور رشیدیہ ان کے جو حضرات تھے. تو مفتی شوکت فہمی صاحب بڑی محبت اور بہت ہی پاکیزہ طبیعت کے انسان تھے. دیکھنے میں بھی لگتے تھے کہ بہت ہی پاکیزہ طبیعت، محبت. اور میری عمر تو اس وقت میں خاصی چھوٹی تھی، تو محبت بہت فرماتے تھے. اور پھر ان کی کتابوں سے میں استفادہ بھی کرتا رہا، خاص طور سے تاریخ پر جو ان کی کتاب ہے، تاریخ اسلام ہے، اور ایک اور کتاب ہے. تو عظیم شخصیت تھے وہ. اور ویسے تو عظیم آج بھی بہت ہیں، لیکن وہ اپنے دور کے لحاظ سے عظیم تھے، اور آج جو عظیم ہیں وہ اپنے دور کے لحاظ سے. تو یہاں جو آپ نے ارشد صاحب نے آپ نے جو یہ پروگرام رکھا بہت اچھا، یہ جگہ بھی بہت خوبصورت، اور مفتی صاحب کا ذکر مبارک وہ بھی اچھا. تو بس میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کی جو بھی تصنیفات ہیں، تعریفات ہیں، جو بھی ان کا کچھ ہے، وہ منظر عام پر آئے اور اس سے لوگ استفادہ کریں. تو یہ بہت ضرورت کی چیز ہے. ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ آج کے دور میں، یہ تو ہم سمجھتے ہیں آج کے دور میں قرآن شریف میں، حدیث شریف میں ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے. ہر دور کے لیے، ہر دور کے لیے رہنمائی موجود ہے. وہ یا تو ہم بھول گئے یا بھٹک گئے. تو جس کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کچھ نہیں ہے رہنمائی، لیکن اگر ہم اپنے راستے پہ چلیں تو آج بھی ہمارے لیے بہت ہے. ہم کمیاں ہمارے اندر بھی بہت ساری. ہم نے اپنے مذہب کو، قرآن کریم کے پیغام کو، حدیث شریف کے پیغام کو، اور اخلاق حسنہ کی تعلیمات کو جتنا ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس طرح سے تبلیغ نہیں کرتے تھے جیسے آج تبلیغ کرتے ہیں لوگ. یہ سوچنے کی بات. اس وقت میں یہ سسٹم نہیں تھا آپ گشت کر رہے ہیں، پھر 3 دن کا، پھر 4 دن کا، پھر 40 دن کا، پھر 25 دن کا. نہیں، وہ مجسم تبلیغ ہوا کرتے تھے. ان کی تبلیغ اور دعوت ان کے جسم سے بولتی تھی، جیسے گلاب کا پھول.
گلاب کے پھول کو کسی ٹی وی پہ ایڈ دینا نہیں پڑتا. گلاب کے پھول کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ تم مجھے لے لو, مجھے آ کے پوچھ لو. کہیں بھی گلاب کا پھول اگر کھلتا ہوگا, جس کی بھی نظر پڑے گی چاہے گا میں لے لوں اس کو. بلا تشبیہ و تمثیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی عمل تھا کہ وہ اپنے اندر مکمل تھے, تعلیمات کا مجسم تھے. تو کمیاں تو ہمارے اندر بھی ہیں, تو اس کے لیے تو ہمیں سوچنا پڑے گا. اور بہرحال مجھ سے زیادہ تو پروفیسر صاحب بھی جانتے ہیں اور محترمہ بھی جانتی ہیں اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں. کہنا تو کچھ بیکار ہے, سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے, لیکن ضرورت ہے کہ ہم سب لگیں. جس کا جو فیلڈ ہے وہ اس فیلڈ میں کام کرے اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائے. جو پیغام یعنی ہمارا جو اسلامی تعلیمات کا پیغام احسن انداز میں. اب آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ دی 100 جو مائیکل ایچ ہارٹ نے جو کتاب لکھی تھی دی 100, اور میں پڑھ رہا تھا ہسٹری آف اسلام میں پروفیسر مسعود حسین خان کی جو تاریخ اسلام ہے, ہسٹری آف اسلام انگلش میں ہے, انہوں نے کوٹ کیا تھا برنارڈ شاہ کو بھی. اور مجھے اس وقت جو اس کا مفہوم یاد ہے, برنارڈ شاہ نے یہ کہا کہ آج کے دور میں, برنارڈ شاہ کے دور میں, آج کے دور میں جو عالمی طور سے بدامنی اور حالات بگڑے ہوئے ہیں, اگر آج محمد ہوتے تو معاملات حل ہو جاتے. اس کا مفہوم ہے جسٹ. تو اب برنارڈ شاہ کون ہے آپ دیکھیے, مائیکل ایچ ہارٹ کون ہے آپ دیکھیے. اب وہ کتاب ہے رکھی ہوئی, لیکن ہم نہ کتاب کو پڑھتے ہیں نہ کتاب کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور صرف وہی نہیں, میرے استاد تھے ہیں شکیل اللہ خان مراد آباد کے تھے, انگلش میں نے ان سے پڑھی جامعہ ملیہ سینئر سیکنڈری اسکول میں. اس وقت تو ہائر سیکنڈری اسکول تھا, تو میں نے جامعہ سے ہائر سیکنڈری اسکول سے بورڈ پاس کیا. تو شکیل اللہ خان صاحب نے مجھے ایک کتاب دی تھی, محمد اینڈ ٹیچنگز آف ہولی قرآن. کسی انگریز نے لکھی تھی, انگریز نے لکھی تھی غالباً 1816-1820 کے آس پاس. چھوٹی سی کتاب تھی, مشکل سے 80-90 صفحے کی ہوگی, لیکن لکھی کس نے ہے, انگریز نے لکھی ہے. اور اس نے کوشش کی کہ جتنے بھی دھرم گرو ہیں تمام ریلیجنز کے, شنکراچاریہ رہے ہوں, ایون نیپولین بوناپارٹ, اور ان سب کا اس نے کوٹیشن دیا تھا اس میں کہ محمد اینڈ ٹیچنگز آف ہولی قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس نے کیا کہا. چھوٹی سی کتاب, بہت بہترین کتاب. تو ہماری سپورٹ میں تو بہت ہے, ہمیں تو صرف دکھانا پڑے گا اور اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا, بس یہی ہے. بس یہ یہاں جو ترکمان گیٹ کا علاقہ ہے, ادھر کا بلبلی خانے کی طرف کا, آپ کو معلوم ہے مسلم آبادی ہے, لیکن ایک یہاں پر جنرل اسٹور تھا غیر مسلم کا, بہت چلتا تھا, بہت زیادہ بکری ہوتی تھی. مسلم لوکیلٹی میں غیر مسلم کا جنرل اسٹور بہت چلتا تھا. کیوں چلتا تھا کہ اس کا اخلاق بہت ہی اچھا تھا. وہ اپنی دکان سے کسی کو جانے نہیں دیتا تھا. آپ گئے, آپ نے پوچھا بھائی آپ کے پاس وہ صابن ہے, ہاں ہے, اور وہ صابن ہے, ہاں وہ بھی ہے, اور وہ والا بھی سوپ ہے کہ ہاں وہ بھی ہے. مسلمان بھائی ہوتے تو وہ تو ایک سے دوسرے سوال کے اندر ایک دو سنا دیتے. اس نے کہا وہ بھی ہے. پھر بھی آدمی پلٹ کے جانے لگا تو کہتا تھا بھائی صاحب یہاں آئیے, کیا بات, کیا لینا ہے آپ کو. کہا بھائی اس وقت پیسے نہیں ہیں, آ جائیں گے, پیسے بھی آ جائیں گے. ایسی کیا بات ہے, آپ کو لینا ہے تو لے لیجیے, کوئی پیسے گئے تھوڑی ہمارے کہیں. بچہ جائے تو, بڑا جائے تو, بوڑھا جائے تو, مسلمان جائے تو,
اس کا جو اخلاق تھا نا، اس کی وجہ سے وہ دکان چل رہی تھی. مسلم لوکیلٹی میں غیر مسلم کی دکان چل رہی تھی اس کے اخلاق کی وجہ سے. تو بس معاف کیجیے گا، میں زیادہ تو نہیں بولوں گا. میں سمجھ رہا تھا شاید میری آواز بہت خراب ہے تو اتنا بھی نہیں بول پاؤں گا، لیکن آپ لوگوں کی برکت ہے. تو میں تو بالکل سمجھ رہا تھا کہ بس السلام علیکم وعلیکم السلام کہہ کے بیٹھنا پڑے گا، آواز بہت خراب ہو رہی تھی. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی بہت کمی ہے، سب کے اندر کمی، پوری کمیونٹی کے اندر کمی ہے. کسی میں 50%، کسی میں 60%، کسی میں 80%، کسی میں 10% کمی تو ہے. اور ہمارا فیلڈ بہت بڑا ہے، کوئی نہیں، آج بھی ہم نا امید نہیں ہیں. آج بھی اچھی چیز کو پسند کرنے والے بہت لوگ ہیں. کوالٹی سڑا ہوا کیڑے کا امرود کوئی نہیں کھاتا، پلا کیلا کوئی نہیں خریدتا. آپ پھل اچھا دیجئے، پیسے زیادہ لے لیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. چیز اچھی ہونی چاہیے. کچھ ٹھیلے والے اس طرح کے ہیں، فروٹ والے، ان کے ہاں چیز ملے گی آپ کو ایک کوالٹی کی، اور پیسہ بھی اتنے ہی دینا پڑے گا. لوگ شوق سے دے رہے ہیں. آپ نے پیسہ دیا، آنکھ بند کر کے لے لیا. آپ کو جو بھی فروٹ لینا ہے لے لیجئے، آپ کو اس میں شکایت نہیں ملے گی. اس نے اپنا ایک گڈ ول بنا کے رکھی ہے. ایسے ہیں کچھ لوگ. تو بہرحال اپنی گڈ ول بنانی پڑے گی، اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا. ہم سب جیسے آج مل کے بیٹھے ہیں، پھر بیٹھیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر بیٹھیں گے، پروفیسر صاحب کی خوشامد کریں گے، ان سے گائیڈنس لیں گے اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے. اور دیکھیے مسجد فتح پوری جو ہے نا 99.9% دوسری آبادی ہے، مسلم نہیں ہے، دور نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے مسجد فتح پوری میں چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو، RSS کا ہو، اس کا ہو، وہ جو بجرنگ دل کا ہو، کسی کا ہو، ہمارے سامنے کوئی بولتا نہیں. بولنے کا مطلب ہم سے ڈرتا نہیں، ہمارے اخلاق سے. ہم ڈراتے نہیں ہیں کسی کو، محبت سے. میں بڑائی نہیں کر رہا، کوشش مسجد فتح پوری سے جتنے بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس میں 50% نان مسلم بھی ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان سے اچھی طرح ملتے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. وہ جو ہماری مسجد فتح پوری کے پیچھے ہمارا گھر ہے، اب تو خیر میں ادھر آ گیا دوسری طرف. تو وہاں پر جو محلہ سدھار کمیٹی بنی تھی گلی شیو مندر کی، یہ بات ہے 87 کی، 1980-85. تو محلہ سدھار کمیٹی بنی تو انہوں نے کہا نہیں امام صاحب آپ کے بغیر تو دیکھیے کوئی ادھیکش اچھا نہیں لگتا. بڑے بڑے لوگ، بڑے بزنس مین، انہوں نے کہا نہیں کہ محلہ سدھار کمیٹی اگر بنے گی تو امام صاحب پریزیڈنٹ تو آپ ہی بنے. میں نے کہا بھائی میں نہیں، آپ ہی بنے. ہم نے مندر میں بھی میٹنگ کی، مسجد میں بھی میٹنگ کی، مسلم نظامی صاحب کے گھر پہ بھی میٹنگ کی، گلی میں بھی میٹنگ کی ہم نے. اور میں آپ کو بتاؤں آج بھی وہ لوگ یاد کرتے ہیں. اور کوئی آ کے مجھ سے کہتا ہے امام صاحب ہمیں یاد ہے نا محلہ سدھار کمیٹی میں آپ دیکھ تھے نا. اور میں بتاؤں آپ کو، مجھے یاد نہیں کون سا فساد ہوا تھا، پتہ نہیں 1987 کا ہوا تھا یا کون سا ہوا تھا. تو جو اس گلی کی ہندو عورتیں تھی کہنے لگی امام صاحب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ذرا بھی کچھ ہوگا ہم تو آپ کی مسجد میں آ جائیں گے، ہمیں کوئی کسی سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں تو آپ بچا لیں گے، کوئی بھی کچھ ہوگا ہم تو آپ کی مسجد میں آ جائیں گے، ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا. دیکھیے یعنی وہ کون لوگ ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہوا ہم تو مسجد میں آ جائیں گے. اور یہ ہوا بھی. وہ لوگ تو نہیں آئے محلے والے، لیکن ہمارے پاس جو نان مسلمس آتے تھے، اگر کبھی فساد ہو گیا، اگر کبھی باہر کرفیو لگ گیا، تو جو لوگ ہمارے پاس ہوتے تھے نا، ڈر نہیں لگتا تھا انہیں. وہ سوچتے تھے کہ ہم سیف جگہ پہ ہیں، جیسے بھی ہو سکتا تھا ہم ان کی ہیلپ کر کے ان کو آرام سے ان کے گھر تک پہنچانے کے لیے لوکل پولیس سے بات کر کے کرا.
یہ صرف بیان کرنے کی بات نہیں ہے، اور میں یہ سوچ کے بھی نہیں آیا تھا کہ مجھے یہ کہوں گا، میں سوچ کے بھی کچھ نہیں آیا تھا، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہمارے لیے بہت ہمارا اسکوپ ہے، ہماری تعلیمات کا، مذہبی اسلامی تعلیمات کا آج بھی پوچھ ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی سدھارنا پڑے گا، اپنی بولی کو سدھارنا پڑے گا، اپنے چال ڈھال کو سدھارنا پڑے گا، اپنا باڈی لینگویج کو سدھارنا پڑے گا، تاکہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ ہاں یہ کوئی ٹھیک آدمی ہے۔ بہرحال اگر میری کوئی بات بری لگے تو معاف کیجیے گا، آپ میرے سب بزرگ بھی ہیں یہاں پر، تو میں نے جو دل کی بات تھی وہ آپ سے کہی، بناوٹی بات نہیں، بہت اچھی بات۔ اور ہمیں بہرحال میں پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات کا کہ یہاں پر مفتی صاحب کی یاد میں آپ نے یہ پروگرام کیا، بہت اچھا، اور ٹھیک ہے مفتی صاحب کی گائیڈنس بھی ہمیں ملے گی، اور ان کی کتابوں میں ہوگا یہ ضرور، آج کے حالات کی گائیڈنس بھی ان کی کتابوں میں ہوگی، تو ہمیں بہت سیریسلی سنجیدگی سے اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ حافظ جاوید صاحب بھی بیٹھے ہیں میرے محترم ہمارے، تو بس بہت ہی اچھی گیدرنگ ہے، میرے سب محترم ہیں، میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ کے سامنے میں کچھ کہہ سکوں، جو دل میں تھا وہ میں نے آپ سے کہہ دیا، اور اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، اور آپ کا مشورہ ہمیشہ میرے لیے سراخوں پر، اور ہمیں اور آپ کو سیریسلی سوچنا پڑے گا، نا امیدی کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پھر ہوگا۔ اور مفتی صاحب کے لیے جو پروگرام رکھا گیا مجھے بہت اچھا لگا، اور یہ جو اتنا اچھا بنا ہوا ہے خوبصورت، یہ بھی بہت اچھا لگا، مبارک ہو، مبارک در مبارک، صد بار مبارک، اللہ مبارک کرے، اور اتنے مبارک پروگرام سے اس کا ایک طرح سے اس میں جو رونق ہوئی ہے یہ بھی بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری خدمات کو قبول فرمائے، اور آج جو بظاہر پریشانی آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہماری سب کی مدد فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔